اس سلسلے کی 2 ہفتے قبل ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور ایک لائیو سیشن کیا تھا. اس میں 3 افراد کے بارے میں جن کو زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی. اردو کے وہ لوگ جو پاکستان میں آئے اور پاکستان کے شاعر اور ادیب کہلائے، ان کے بارے میں بات کر رہے تھے. ان میں سے ایک جوش صاحب تھے، جوش ملیح آبادی صاحب. ایک جان ایلیا کے بھائی رئیس امروہوی صاحب تھے، اور جو تیسرے تھے وہ بھی انہی کے ہی بھائی تھے، جن کے حوالے سے ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ وہ ایک مشہور و معروف فلسفی ہیں. مجھے محسوس ہوئی اس پچھلے سیشن میں کہ لوگوں کے سوالات زیادہ تر اس طرف راغب تھے کہ کیا اردو بچوں میں کس طرح سے اس کی ترغیب پیدا کی جائے اور کس طرح سے اس سے بچوں کی جو ہماری نئی نسل ہے اس کو اس جگہ پہ ڈھالا جائے کہ وہ آگے چل کے اردو لٹریچر کو پڑھ سکیں اور اس سے محظوظ ہو سکیں اور اپنی زبان کے اور اپنے خطے سے متعلق جو ان کا ادب ہے اس میں اپنی جڑیں مضبوط کر سکیں. اس حوالے سے کچھ گزارشات رہیں گی اس میں، اور پھر جو مستقل موضوع رہے گا ہمارا وہ یہاں پر جوش صاحب رہیں گے، کیونکہ جوش صاحب بہت بڑے شاعر ہیں اور اسی طرح بہت بڑے نقاد ہیں اور اسی طرح بہت بڑے نثر نگار ہیں. تو آل ان ون کی صورتحال ہے یہاں پر. تو آج کے موضوع کے لیے میں نے کہ ہی مناسب جانا کہ جوش صاحب کے اوپر کچھ بات کی جائے مزید. اور سب سے پہلے تو میں ان کا ایک آپ کو انٹرویو کا کچھ حصہ سنانا چاہوں گا جو انہوں نے ریڈیو پاکستان میں کسی زمانے میں دیا تھا. فرماتے ہیں کہ اب وہ انٹرویو کے درمیان سے ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے لیے علیحدہ کیا ہے. کہتے ہیں شاعری کا رنگ بدلے گا، شاعری میں اس وقت تک جذبات کا زیادہ اظہار ہے، آگے چل کر سائنس اور تفکر کو دخل ہو جائے گا اور اس کی بنیاد بالکل سائنٹیفک اور فلسفیکل ہو جائے گی اور جذبے کم ہو جائیں گے. نئی نسل بدقسمت ہے اس لیے کہ ہماری نئی نسل نے جب آنکھ کھولی تو برٹش امپائر کے زیر سایہ، اور اس وقت تعلیم کا معیار یہ تھا کہ دماغ کو خوراک نہ پہنچے بلکہ معدے کے لیے علم حاصل کیا جائے. تو ہماری نئی نسل نے روٹی کمانے کے لیے علم حاصل کیا اور ذہن کو جگانے کے لیے کوئی ٹونک استعمال نہیں کیا. اور پھر جو کلاسیکل لٹریچر تھا ہمارا ہماری نئی نسل کے پشت پر وہ بھی نہیں رہا، اور انگریزی کی تشنگی، انگریزی بولنا اور انگریزی الفاظ کو اپنے وہاں استعمال کرنا، یہاں تک کہ اپنے ناموں کے حروف ہجا میں انگریزی کو داخل کر لیا. یعنی کہ حروف تہجی جیسے اے زیڈ پاشا، ٹھیک ہے، اس طرح سے جو بہت سے اے زیڈ بخاری جیسے، تو وہ حروف تہجی جو انگریزی کے تھے اس کو اردو والوں نے اپنے نام میں شامل کیا. اس کی طرف اعتراض کر رہے ہیں کہ انگریزی کی تشنگی، انگریزی بولنا اور انگریزی الفاظ کو اپنے وہاں استعمال کرنا، یہاں تک کہ اپنے ناموں کے حروف ہجا میں انگریزی کو داخل کر لیا، اس سے جو پستی آئی ہے یہ ابھی 150-200 برس تک نہیں نکلے گی. تو یہ ایک مختصر سے میں نے اقتباس آپ کے لیے پڑھا ہے جو جوش صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا. اور یہ انٹرویو آپ لوگ ڈھونڈیے گا یوٹیوب پہ، اس کے کچھ کلپس موجود ہیں آپ کے لیے بہت دلچسپ ہوگا. بہت سارے جو لوگ شعر کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت سی ہدایات ہیں، جنرل لٹریچر کے حوالے سے بہت سی ہدایات ہیں، اس وقت کا جو پولیٹیکل سیناریو تھا اس کے حوالے سے بہت ہدایات ہیں اس انٹرویو. ایک طویل انٹرویو 1.5-2 گھنٹے کا جس میں جوش صاحب نے کھل کر کے بات کی، اور انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب تک میں مر نہ جاؤں اس کو منظر عام پر نہ لایا جائے. لیکن پھر بہرحال کچھ وجوہات کی بنا پر ان کے جیتے جی ہی اس انٹرویو کو عام کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے انہیں بہت مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے جو اپنے سیاسی نظریات تھے وہ بھی اس میں بہت زیادہ نمایاں ہو رہے تھے. بہرحال تو یہ اقتباس پڑھنے کی ضرورت یوں پیش آئی جوش صاحب کے یہاں سے کہ یہ جو اب ہمارا پورا زمانہ ہے اس کے تقاضے تبدیل ہو گئے. جوش صاحب کو تقریباً 1980 میں یہ انہوں نے انٹرویو دیا، 1980s میں، اور اس وقت اس بات کا اندازہ ہو چلا تھا کہ جو دھارا ہے لٹریچر کا وہ تبدیل ہو رہا ہے. اچھا جناب، ایک غلط فہمی یہ بھی میں دور کرتا چلوں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا. جیسے جوش صاحب کا جو زمانہ تھا اس میں عربی فارسی سے واقفیت بڑی ناگزیر ہوتی تھی کیونکہ گزشتہ 100-150 برس میں
جو کچھ ادب لکھا گیا تھا وہ بہت زیادہ فارسی اور عربی کے میل ملاپ سے پیدا ہوا تھا. لیکن اب جو ہماری نسل ہے وہ چونکہ انگریزی، اب کسی کو تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ انگریزی سیکھیں، بلکہ اب تو یہ زمانہ ہے کہ آپ یہ تلقین کریں کہ بھائی آپ اردو سیکھا کریں. اسکولوں میں جس طرح کا حال ہے اردو کا، اور جو ایک سیشن ہوتا ہے کبھی ہفتے میں 2 ہوتے ہیں اردو کے، اور اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے اور کس طرح کے اساتذہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک اساتذہ انسپائر نہیں کریں گے بچوں کو تو کس طرح سے آپ کی زبان آگے بڑھے گی. کوئی بھی سبجیکٹ، اب اردو میں عام طور پر میرا یہ مشاہدہ ہے کہ بہت اچھا اساتذہ میسر نہیں ہوتے، کیونکہ خود جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا، ان کی بھی یہ ترغیب نہیں ہوتی ہے اس طرف کہ وہ اچھے لوگوں کو ہائر کریں. وہ عموماً اردو کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو بیچارہ اسلامیات پڑھا رہا ہے وہی اردو بھی پڑھا دیا کرے. یہ سب جگہ ہونے والی بات ہے، اس میں کوئی ایسی ٹھگی چھپی بات نہیں ہے، آپ سب واقف ہیں اس صورتحال سے. تو اس پہ کوئی خرچ نہیں کرتا کہ اردو کے لیے باقاعدہ اچھے استاد کو لے کے آئے جو طالب علموں کو انسپائر کر سکیں اور ان کو ترغیب دلا سکیں اردو کی طرف. پھر اس کے علاوہ جو مسئلہ، ہاں میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اب ہم انگریزی آلریڈی بچے ہمارے جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ زمانہ نہیں رہا جب آپ کو فارسی اور عربی بہت ناگزیر تھی اردو کو سمجھنے کے لیے. اب اتنا ہی انفلوئنس انگریزی کا بھی ہے آپ کے ادب پر، یعنی کہ آپ اگر معاصر یعنی کنٹمپرری ادب پڑھنا شروع کریں یا پڑھنا چاہیں تو آپ بہت آسانی سے اس کی تہوں میں جا سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا گزشتہ 50 برسوں میں 60 برسوں میں ادب تخلیق ہوا ہے اس میں بہت بڑا حصہ انگریزی کا بھی، یعنی کہ ہمارے لکھنے والوں نے انگریزی کو پڑھا ہوا تھا. تو وہاں سے جو انسپریشن آئی تھی، وہاں سے جو استعارے پیدا ہوئے تھے، وہ سب کے سب اب اردو ادب میں شامل ہو گئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر استعارے اور زیادہ تر انسپریشن جو لکھنے والوں کی ہوتی تھی وہ فارسی اور عربی سے ہوتی تھی. اس وجہ سے پڑھنے والے کے لیے بھی کسی حد تک یہ ناگزیر ہو جاتا تھا کہ اس کو فارسی اور عربی کا کچھ ذوق پہلے سے موجود ہو، جو بنیادی لغات ہیں وہ آتی ہوں. اب بھی کسی حد تک اس کی ضرورت ہے، لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے فرض کریں، ہاں غالب کو پڑھنے کے لیے آپ کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اس طرح کا کہ آپ کو فارسی اور عربی سمجھ میں آیا اور اس کے لٹریچر میں آپ نے ایک اچھا خاصا وقت صرف کیا ہو. لیکن فرض کریں کہ آپ کو ابن انشا کو سمجھنے کے لیے، یا فرض کریں یوسفی صاحب کو سمجھنے کے لیے، یا جوش صاحب کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ فارسی اور عربی کا رہے، بلکہ اگر آپ کا انگریزی کا بھی ذائقہ ہے، ذوق بنا ہوا ہے اور آپ نے انگریزی کے لٹریچر کو اپریشیٹ کیا تو آپ اردو کے لٹریچر کو 100% اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اب فرض کریں یوسفی صاحب تو خاص طور پہ، کیونکہ ان کے یہاں ساری چیزیں نثر کی صاحب اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ نثر کا بہت بڑا شاہکار ہے اور معاصر ہیں، کنٹمپریری لوگوں میں سے ابھی گزشتہ برس ان کا انتقال ہوا. تو یہ کیا جائے کہ اس سے گھبرایا نہ جائے کہ بھائی اردو کا ادب سمجھنے کے لیے تو بھائی عربی اور فارسی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. اور جس طرح سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، جب آپ کلاسکس پڑھنے کے لیے جائیں گے تو یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ چاہیے جس میں آپ نے فارسی کا مطالعہ آپ کا ہو، آپ کا حافظ کا، سعدی کا، فردوسی کا مطالعہ ہو، تاکہ وہ آپ کو میٹافر سمجھ میں آ سکے جو اردو شاعری میں استعمال ہوا، کیونکہ وہ جو لکھنے والے تھے وہ وہاں سے انسپائر تھے. اب جو ہماری نئی نسل ہے لکھنے والوں کی وہ اتنی زیادہ عربی فارسی سے انسپائرڈ نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے ان لوگوں نے بھی شیکسپیئر کو پڑھا ہے، ورڈ کو پڑھا ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم فارسی اور عربی سے دور رہے اسی طرح سے تو ہم اردو میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وہ ساری تلمیحات وہاں سے آ رہی ہیں. تو ایسا سلسلہ نہیں ہے. ہاں اب بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ بہت ناگزیر ہے کہ آپ اپنے کلاسکس کو سمجھنے کے لیے اور وہ جو اثاثہ ہے آپ کا پرانا ادب کا اس کو سمجھنے کے لیے عربی فارسی کے ادب کا مطالعہ کریں، لیکن اس کو آپ بیریئر نہ سمجھیں. بات واضح ہو رہی ہے. اب آپ کے اسکول میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے تو آپ وہی ٹھیک طرح سے پڑھ لیں. مطلب میرا تو یہ اعتراض ہے اس سسٹم پر کہ 10-12 جماعتوں میں جو بچہ انگریزی کا بھی لیسن پڑھتا ہے، اردو کا بھی لیسن پڑھتا ہے، تو اس کی نہ نکلنے کے بعد اردو اس قابل ہوتی ہے کہ وہ لٹریچر پڑھ سکے، نہ انگریزی اس قابل ہوتی ہے کہ وہ لٹریچر
پڑھ سکے. جو پیمانہ حقیقی جس کو آپ لٹریچر کہہ سکتے ہیں انگریزی کا، وہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کا کبھی تجربہ رہا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے 10-12 سال پڑھنے والے لوگ وہ نہیں پڑھ سکتے. جبکہ ادب کی یہ صورتحال ہے کہ اس کو سب کے لیے قابل دسترسی ہونا چاہیے. کم از کم کوئی ایک لٹریچر تو ایسا ہو جو سب کے لیے ہو. بات میری واضح ہو رہی ہے؟ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا کنٹمپریری یا معاصر ادب جو لکھا جا رہا ہے اردو میں وہ پڑھیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ بھائی جب آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں، آپ یا اگر آپ خود نوجوان ہیں تو آپ اپنی اس عمر میں جیسے بچوں کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے کسی حد تک انگریزی کی ٹائپنگ کو سیکھنا، یا وہ سیکھ جاتے ہیں کیونکہ وہ ضرورت ہے. تو آپ کوئی ایسا بندوبست کریں کہ ان کو باقاعدہ اردو ٹائپنگ سکھائیں. اس کے 1001 طریقے ہیں. آپ جب ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جیسے انگریزی کی ٹائپنگ ویسے ہی اردو کی. تو آپ نے چونکہ انگریزی بھی سیکھی ہے تو اردو بھی سیکھے بھائی، کیونکہ آپ پیدا ہوتے کے ساتھ تو اچھا اس کی سپورٹ پیدا کریں. موبائل فونز میں آپ ان کو ڈالنے کی ترغیب دیں. آپ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے اردو میں پیغام لکھیں. اس کی دو بہت بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اب جو زمانہ ہمارا تبدیل ہوا ہے اس میں ہمیں اس لٹریچر کے گہرائیوں تک جانے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پر آپ فرض کریں کوئی انگریزی کا مضمون پڑھ رہے ہیں تو جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گی، جو استعارے جو میٹافر آپ کو نہیں سمجھ کے سرچ کر لیں گے. اگر یہ سہولت آپ کے پاس اردو میں موجود نہ ہو تو آپ کا یہ عمل بہت سلو ہو جائے گا. یعنی کہ ایک تو ہم میں حیث القوم کتابیں نہیں پڑھتے تو ہمارا کوئی ووکیبلری کا بہت اچھا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اردو میں بھی انگریزی میں. بہت جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ الفاظ ہمیں آتے ہیں جو کتابوں کی حد تک ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتے. تو بھائی اردو ٹائپنگ پر دھیان دیں، وہ سیکھیں. اگر فون ہے تو فون میں وہ سپورٹ حاصل کریں. اب آ گئی یہ چیزیں اردو میں دستیاب ہیں تو ان سے کترائیں نہیں. میک میں بھی اور ونڈوز میں بھی اور جو بھی آپ آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں اینڈرائڈ، ان سب میں اردو کی سپورٹ موجود ہے. اس کو استعمال کرنا سیکھیں اور استعمال کریں. اس کی وجہ سے آپ کے 1000 مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کوئی چیز پڑھنے لگے اور آپ کو لغت کی ضرورت ہے تو آن لائن لغت آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ وہ پھر بڑی سی لغت لے کے جو گردانی کا مرحلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب بیسک مسئلہ ایک یہ بھی ہوتا ہے، جب آپ نوجوان کو کتاب دیتے ہیں تو اس کو ہر دوسری لائن میں 4 الفاظ لغت سے دیکھنے ہوتے ہیں. اور وہ لغت ایک تو وہ دیکھنا نہیں جانتا، بڑا یہ بھی ٹیکنیکل کام ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ بے کے بعد تے آتا ہے یا سے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بس ہماری لاچاری ہے. تو لغت دیکھنا بھی ذرا ایک آسان کام نہیں ہوتا اس زمانے میں نوجوان کے لیے. تو کیونکہ حروف تہجی کی ترتیب نہیں یاد ہوتی، اور یہ بھی ایک کھرا سچ ہے. میں اس کو مطلب چھپا کے اچھا کام نہیں کروں گا اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ ہمارا جو نوجوان ہے آج اس کو یہ نہیں پتا. لغت کیسے دیکھے گا؟ وہ فرض کریں کہ اس نے اب الف کا جو سیکشن ہے وہ کھولا ہے اور اس کا جو لفظ ہے وہ ہے جیسے افراس یاب، اس کو دیکھنا ہے تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ فے سے پہلے کیا آتا ہے اور اس سے پہلے تبھی تو وہ فے تک جا سکے گا. کیونکہ الف فے پر اس کو پہنچنا ہے، پھر اس کو رے پہ پہنچنا ہے، فے کے بعد پھر الف، پھر سین. تو یہ سارے حروف تہجی کی ترتیب تو ذہن میں ہونی چاہیے. تو انگریزی لغت اس لیے آسانی سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ حروف تہجی کی ترتیب ذہن میں ہوتی ہے. اردو لغت دیکھنے کے لیے بھی یہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ ترتیب کہاں تھی اور جیسے رے سے پہلے کیا حرف آ رہا تھا. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو وہ جو فزیکل لغت ہے وہ دیکھنا کوئی اب آسان کام نہیں رہا. اب اس سے آسان یہ ہے کہ آپ جو آن لائن لغت دستیاب ہے، جیسے پاکستان کی اپنی بھی سرکاری لغت ہے اردو ڈکشنری بورڈ نے جو لغت ڈالی ہوئی ہے udb.org.pk، تو اس پر آپ وہ لفظ لکھ کر کے وہ پورا تفصیلی معنی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہے. اچھا جناب، ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ اردو ویکیپیڈیا پہ کام ہو چکا اور بہت زیادہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو لوگ ڈیووٹیڈ ہیں زبان کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ وہ دامے درہمے سخنے قدمے اس میں خدمت انجام دیں. یعنی کہ جو صاحبان اس پر پیسہ لگا سکتے ہیں وہ پیسہ لگائیں تاکہ آپ کا جو مٹیریل ہے اردو کا، یعنی اردو ویکیپیڈیا آپ کا انگریزی کے ویکیپیڈیا سے کم نہ ہو کسی حوالے سے. جو کچھ آپ اردو میں وہاں پر سرچ کریں وہ آپ کو اردو میں مل جائے، جیسا آپ انگریزی میں کرتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ آگے چل کے 10 15 20 سال میں اس کا اثر ہوگا.
یہ آج آپ کرنا شروع کریں. میں اپنے تئیں تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہوں, اور بھی ہیں فرمز جہاں پر یہ ہو رہا ہے, لیکن جو لوگ اس میں اس کا کنٹینٹ بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں, جو تو بہرحال یہ ہمیں ہی کرنا ہے. تو ہمارے کرنے کے کام ہے, ہماری نسل یہ آج کو کرے گی تو کل تک یہ زبان اس حالت میں محفوظ رہے گی کہ اس کا لٹریچر ہماری آنے والی نسل پڑھ سکے گی. اپنے بچوں کو کتاب دلائیں اردو کی, اور دلاتے رہیں. مطلب اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ دلچسپی لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے. آپ کے یہاں پر جیسے انگریزی کتابوں کا کلیکشن ہوتا ہے ویسے اردو کا بھی ہونا چاہیے. اور اگر کتابیں جمع کرنے کی وہ روایت ختم ہو گئی ہے ہمارے یہاں سے, تو پھر ای بکس کی طرف آ جائیں. اردو کی ای بکس بنانے پر یعنی کہ جو اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس پر پیسہ خرچ کریں, اس پہ ہیومن ریسورس خرچ کریں کہ وہ لوگ کو ڈیولپ کریں کہ آپ کی تمام اردو کی کتابیں آپ ڈیمانڈ کریں پبلشر سے کہ بھائی وہ ای بکس کی صورت میں رکھیں. بے شک آپ کو کچھ پیسے دے کر وہ خریدنا پڑے, لیکن اس طرف جائیں کیونکہ اگلا زمانہ ای بکس کا زمانہ ہے. اور اگر یہ زمانہ گزر گیا اور اگلے وقت میں آپ کے پاس اردو کی ای بکس موجود نہیں ہوئی تو یقین کریں آپ کی اگلی نسل اس لٹریچر کو حاصل نہیں کرنے والی. تو اس پر آج آپ کو کام کرنا ہے. ایک تو آپ کو اس پر کام کرنا ہے کہ آپ ٹائپنگ سکھائیں, سیکھیں, اور اردو میں اس قابل ہو جائیں کہ آپ ڈیٹا بیس میں سرچنگ کر سکیں, گوگل کو اردو میں استعمال کر سکیں. جیسے آپ ہم تمام انفارمیشن کے لیے گوگل کو انگریزی میں استعمال کرتے ہیں 10 سال سے, تو یہ بھی شامل ہو جائے اس میں کہ ہم اردو میں بھی چیزوں کو ڈھونڈ سکیں جو مطلوبہ ہماری چیزیں ہیں. اچھا جناب, اس کے علاوہ ایک یہ کام کیا جائے کہ معاصر لٹریچر کو پڑھا جائے. جو ہمارا کنٹمپرری لٹریچر لکھا جا رہا ہے اس کو دل لگا کر پڑھا جائے, اور پھر بعد میں کلاسیکس کی طرف جایا جائے. یعنی ایک بار آپ کے پاس ایک اچھی عادت آپ کی بن جائے اردو پڑھنے کی, اردو ادب پڑھنے کی, اردو کتابیں پڑھنے کی, تو پھر وہ آپ کلاسکس کی طرف آہستہ آہستہ جاتے رہیں. بے شک یعنی کہ آپ فراز سے پہلے غالب کو پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک مشکل کام ہے, اور یہ آپ کو ڈس اپوائنٹ بھی کرے گا کسی حد تک. جیسا آپ انگریزی میں ڈائریکٹ شیکسپیئر کو نہیں پڑھنا شروع کرتے, پہلے وہ چھوٹی موٹی نظمیں پڑھتے ہیں جو کنٹمپرری ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ ایک ذوق بنتا ہے, 10-15 سالوں میں جا کر کے آپ کلاسکس کو پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو یہ کام ہونا چاہیے. تو جدید زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے. آپ کی نسل یہ کام کرے گی تو آئندہ نسل اس سے جڑی رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اردو ادب کے حوالے سے ہماری جو نسل ہے وہ پھر بھی تھوڑا بہت جانتی ہے. ان کو اشعار کچھ سمجھ میں آ جاتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ نسل کسی نہ کسی حد تک پڑھ چکی ہے. فرض کریں کہ جیسے جو ہمارے منٹو کو پڑھا جا چکا ہے, لیکن منٹو کے بعد آنے والے جو لکھنے والے ہیں ان کو ابھی نہیں پڑھا گیا. ان کو ہمارا کام نہیں پڑھنا, ان کو ہماری اگلی نسل پڑھے گی. لیکن ان کو کرنا ہے کہ جو ان اکابرین کو پڑھ سکے جو ہمارے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں لٹریچر کے حوالے سے. بہرحال تو یہ تو کچھ تھوڑا بہت وہ تذکرہ ہو گیا جو اس سے متعلق تھا کہ کیا کہتے ہیں. اچھا, اس حوالے سے میں جوش صاحب کی ایک نظم بھی اسی دوران سناتا چلوں تاکہ گفتگو بہت خشک نہ ہو جائے. جوش صاحب نے ایک نظم لکھی تھی تلاشی کے عنوان سے, اور انہوں نے جب ان کے گھر پر چھاپا پڑا, یہ جب غدر کا سما تھا یا آزادی کی جنگ کہہ لیں اس کو, یہ ماحول ہندوستان میں جاری تھا, تو جو صاحب نے ایک نظم لکھی تلاشی. وہ ان کی بہت معروف نظموں میں سے, اور اس کے اندر جو صاحب کا اسلوب بھی نظر آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو وہ میں آپ کے لیے پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں, جس سے ارمانوں میں بجلی آگ طوفانوں میں ہے, جس سے ارمانوں میں بجلی آگ طوفانوں میں ہے, اے حکومت کیا وہ ہے ان میز کے کھانوں میں ہے. یعنی ان کے میز کو کھنگالا جا رہا تھا. اے حکومت کیا وہ شے ان میز کے کھانوں میں ہے, اور بند پانی میں سفینہ کھے رہی ہے کس لیے, بند پانی میں سفینہ کھے رہی ہے کس لیے, تو میرے گھر کی تلاشی لے رہی ہے,
کس لیے؟ بند پانی میں سفینہ کھینا کا مطلب ہے کہ جو رکا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں کشتی چلانا، تو اس میں کوئی کشتی نہیں چلاتا۔ بند پانی میں سفینہ کھے رہی ہے کس لیے، تو میرے گھر کی تلاشی لے رہی ہے کس لیے، گھر میں درویشوں کے کیا رکھا ہے بدنہاد، آ میرے دل کی تلاشی لے کہ بر آئے مراد، یعنی آ میرے دل کی تلاشی لے تاکہ وہ تجھے حاصل ہو جو تو چاہتا ہے حاصل کرنا، جس کے اندر دہشتیں پرہول طوفانوں کی ہیں، لفظ افغان آندھیاں تیرا بیابانی کی ہیں، جس کے اندر ناگ ہیں دشمن ہندوستان، شیر جس میں ہونکتے ہیں گونگتی ہیں بجلیاں، چھوٹتی ہیں جس سے نبضیں افسر و سرہنگ کی، افسر و سرہنگ یعنی بادشاہ اور جو افسران ہوتے ہیں، جس میں ہے گونجی ہوئی آواز طبلے جنگ کی، جس کے اندر آگ ہے دنیا پہ چھا جائے وہ آگ، موت جس میں دیکھتی ہے منہ اس آئینے کو دیکھ، موت جس میں دیکھتی ہے منہ اس آئینے کو دیکھ، میرے گھر کو دیکھتی ہے کیا میرے سینے کو دیکھ۔ تو یہ نظم یہاں پر ختم ہوئی تلاشی، اور اس کے اندر مفہوم یہ جو صاحب نے ڈالا ہے کہ جب حکومت نے ان کے گھر کی تلاشی لینا چاہی کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، تو انہوں نے، یہ ہندوستان کی بات ہے جب وہ پاکستان نہیں آئے تھے ابھی ہجرت کر کے اور تقسیم ہوئی بھی نہیں تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ پکڑ دھکڑ جس پر ہونی چاہیے وہ تو میرے دل میں ہے، یعنی کہ دل میں جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے میری ابھی کھل کے کاغذ پر بیان نہیں ہوئی ہیں، اور اسی حوالے سے وہ اسی انٹرویو میں جو فرماتے ہیں اس کا بھی ایک ملاحظہ کیجیے۔ کہہ رہے ہیں میں نے جس طرح معمولی شفق کو دیکھا اس کا 20 یا 25% کہہ سکا ہوں، 80% میرے دل میں رہ گیا ہے۔ وہ جو شفق ہوتا ہے جب جھٹپٹا ہوتا ہے وقت ملتے ہیں تو آسمان کے اندر جو ایک لائن سی بن جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شفق، تو شاعر کے لیے وہ بہت دلچسپی کا سامان ہوتی ہے۔ تو کہنا ایک معمولی سا شفق جو ہر روز آتا ہے اس کو میں نے جس طرح سے دیکھا ہے اور ہر روز دیکھا ہے، اس میں سے جو میں لکھ پایا ہوں وہ 20 یا 25% ہے، باقی سب کچھ میرے دل میں رہ گیا ہے۔ آگے ایک شعر بھی انہوں نے پڑھا، کہتے ہیں کون سمجھے شعر یہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں، کون سمجھے شعر یہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں، دل سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں، یعنی کہ دل یہ جانتے کہ جیسے اندر جب یہ شعر کہنے سے پہلے جو دل میں تھا ویسا نہیں ہے۔ میں نے آج تک اپنے احساسات کو بیان کرنے کی ناطاقتی کو محسوس کیا، یعنی کہ میں نے محسوس کیا کہ میں طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے احساسات کو بیان کروں۔ خیالات لا تعد لا تحصا، یعنی کہ خیالات اتنے ہیں کہ بے شمار اور بے حساب ہیں، سواری نہیں ملنے کی یعنی خیالات کا کوئی شمار نہیں ہے، الفاظ انہی گنی سواریاں ہیں، ہمارے لاکھوں خیالات مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں، یعنی پیرالائز ہو جاتے ہیں، سواری نہیں ملنے کی بنا پر، سواریاں نہیں ہیں سوار کروڑوں اربوں، سواری جس کو کہہ رہے ہیں وہ الفاظ ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، اور جو سواری ہے وہ کروڑوں اربوں خیالات ہیں جو ہم سواری نہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہوئے جا رہے ہیں، پس کے دماغ میں رہ جاتے ہیں، ان کو سواری نہیں ملتی، الفاظ کی قلت نے مارا ہے مجھے۔ پھر ایک شعر پڑھتے ہیں، وہ الفاظ لرز کے ڈال دیتے ہیں سپر، جس وقت گزرتی ہے معانی کی سپاہ، یعنی جو ڈھال ہوتی ہے سپر جس کو ہم کہتے ہیں جنگ کی، وہ الفاظ لرز کے ڈال دیتے ہیں سپر جس وقت گزرتی ہے معانی کی سپاہ۔ تو اچھا جناب، پھر کہہ رہے ہیں شاعری ایکسپریشن ہے صرف، اسی انٹرویو کے یہ ٹکڑے ہیں مختلف جگہوں سے جو میں نے جمع کیا آپ کو سنانے کے لیے۔ میں معنی کو اتنا مرتبہ نہیں دیتا، کہہ رہے ہیں شاعری کے اندر جو ہونا چاہیے وہ ایکسپریشن ہے، ایکسپریشن ہونا چاہیے، وہ جو ہم نہیں کر پا رہے، جو 100% ایکسپریس نہیں کر پا رہے تو 20%، 5%، 10% ایکسپریشن ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں شاعری ایکسپریشن ہے صرف، میں معنی کو اتنا مرتبہ نہیں دیتا، جب معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں ایکسپریشن میں تو شاعر کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں جب آپ کی شاعری میں تھوڑی سی معنی خیزی بھی آ جائے تو شاعر کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ شاعری وہی ہے جہاں پر ایکسپریشن آ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا جناب، ایکسپریشن کو ڈیفائن کر رہے ہیں،
ایک لڑکی دونوں ساتھ کھیلتے ہیں، لڑکی جوان ہوتے ہی شرمانے لگی، اتنی سی بات پر وہ کہتا ہے کہ بدلی نگاہ طور سے بے طور ہو گئی، بدلی نگاہ طور سے بے طور ہو گئی، تم تو جوان ہوتے ہی کچھ اور ہو گئی۔ تو وہ جو خیال اس کے دل میں پیدا ہوا تھا شاعر کے، جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت اچھے سے اس نے ایکسپریس کیا ہے اس کو، تو یہ شعر ہے۔ اب آگے جو ہے وہ یہ ایکسپریشن ہے، ایکسپریشن نہیں ہے، معنی ہے، تو معنی سے شعر نہیں بنے گا۔ کہہ رہے ہیں آپ اگر صرف اشعار میں معنی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور لٹریچر میں معنی کی تلاش میں ہیں، تو وہ اتنے اہم نہیں ہے۔ لٹریچر کا کام ایکسپریس کرنا ہے، شاعری کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے جو عمومی خیالات ہیں ان کو ایکسپریس کر سکے، جو عمومی جذبات ہیں ان کو ایکسپریس کر سکے۔ تو یہ ہماری گفتگو اس حوالے سے، اب میں اس کو سوال و جواب کے سیشن کی طرف جانے دیتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی سوال اس حوالے سے پیدا ہوا ہے تو اب وہ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، اور خان صاحب آپ مہربانی کر کے مجھے مطلع کر دیں کہ کیا فرما رہے ہیں ہمارے سے۔ جو صاحب نے ایک نظم لکھی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب۔ اب اس میں ان کے ایکسپریشن کا جو ماحول ہے وہ دیکھیے، ان کی بہت مشہور نظم ہے، اور انہوں نے یہ برطانیہ کی جو گورنمنٹ تھی اس سے بات کرتے ہوئے لکھی تھی۔ اب میں اس میں کوشش کروں گا کہ سمجھانے کا جو مرحلہ ہے وہ آخر میں رہے، تاکہ نظم کا جو ماحول ہے وہ خراب نہ ہو۔ بہرحال جب انگریزوں نے ہٹلر کے خلاف ایک محاذ آرائی کی تو وہ اس کو بیان کر رہے ہیں جوش صاحب۔ لوگ کہتے ہیں کسی حوالے سے جوش صاحب ہٹلر کے فیور میں بھی تھے، اب یہ ان کا خیر ذاتی معاملہ ہے۔ انہوں نے ایک نظم بھی لکھی ہٹلر کے فیور میں، کیونکہ وہ اس وقت زندہ تھے، اور لکھنے والے لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کنٹمپرری جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جیسے اب کا جو ادیب ہے وہ اس وبا کے بارے میں جس کو آپ کرونا کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ لکھے گا اور وہ سامنے آئے گا، اس کو ایکسپریس کرے گا، تاکہ اصل میں تاریخ آپ کو اگر پڑھنا ہو، یہ بھی میں روک کے پھر نظم سناتا ہوں، یہ ایک بات ہو جائے تو تاریخ، جو سچی تاریخ آپ کو ملتی ہے وہ لٹریچر میں ملتی ہے۔ یہ ادب ہے جو آپ کی تاریخ کو محفوظ کرتا ہے، کیونکہ تاریخ لکھنے والے ہمیشہ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، لیکن جو ادیب ہوتا ہے وہ ان کے زیادہ تر جو ادیب ہوتے ہیں وہ اپنے دھارے سے بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ جو لکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاں جو ایکسپریشن آپ کو چیزوں کا مل رہا ہوتا ہے وہ ایک بہت جنرل قسم کی چیز ہوتی ہے، اور وہ زیادہ قریب ہوتا ہے حقیقت سے۔ بہرحال جو صاحب کی نظم ہے، کہہ رہے کس زبان سے کہہ رہے ہو آج تم سوداگر ہو، دہر میں انسانیت کے نام کو اونچا کرو۔ یعنی یہ سوداگر ان کو کہہ رہے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی والوں کو، انگریزوں کو۔ کس زبان سے کہہ رہے ہو آج تم سوداگر ہو، دہر میں انسانیت کے نام کو اونچا کرو، جس کو سب کہتے ہیں ہٹلر بھیڑیا ہے بھیڑیا، بھیڑیے کو مار دو گولی پہ امن و بقا، باغ انسانی میں چلنے ہی پہ باد خزاں، آدمیت لے رہی ہے ہچکیوں پر ہچکیاں، ہاتھ ہے ہٹلر کا رخش خود سری کی باغ پر، تیغ کا پانی چھڑک دو جرمنی کی آگ پر، سخت حیراں ہوں کہ محفل میں تمہاری اور یہ ذکر، یہ جو اوپر جو باتیں ہوئی ہیں میں حیران ہوں کہ تمہاری محفل میں اور یہ بات ہو رہی ہے، نو انسانی کے مستقبل کی اب کرتے ہو فکر، جب یہاں آئے تھے تم سوداگری کے واسطے، نو انسانی کے مستقبل سے تھے کیا واقف نہ تھے، ہندیوں کے جسم میں کیا روح آزادی نہ تھی، سچ بتاؤ کیا وہ انسانوں کی آبادی نہ تھی، اپنے ظلم بے نہایت کا فسانہ یاد ہے، کمپنی کا پھر وہ دور مجرمانہ یاد ہے، لوٹتے پھرتے تھے جب تم کارواں در کارواں، سر برہنہ پھر رہی تھی دولت ہندوستان، دستکاروں کے انگوٹھے کاٹتے پھرتے تھے تم، سرد لاشوں سے گڑھوں کو پاٹتے پھرتے تھے تم، صنعت ہندوستان پر موت تھی چھائی ہوئی، موت بھی کیسی تمہارے ہاتھ کی لائی ہوئی، اللہ اللہ کس قدر انصاف کے طالب ہو آج، میر جعفر کی قسم کیا دشمن حق تھا سراج، اب وہ جن لوگوں کو انہوں نے مارا ہے ان کے نام لے لیں، کیا اودھ کی بیگموں کا بھی ستانا یاد ہے جھانسی کی رانی کا زمانہ یاد ہے، ہجرت سلطان دہلی کا سما بھی یاد ہے، شیر دل ٹیپو کی خونی داستاں بھی یاد ہے، تیسرے فاقے میں ایک گرتے ہوئے کو تھامنے
کہ تم لائے تھے سر شاہ ظفر کے سامنے. یاد تو ہوگی وہ مکیا گرز کی بھی داستاں، اب بھی جس کی خاک سے اڑتا ہے رہ رہ کر دھواں. تم نے قیصر باغ کو دیکھا تو ہوگا بارہا، آج بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا. سچ کہو کیا حافظے میں ہے وہ ظلم بے پناہ، آج تک رنگون میں ایک قبر ہے جس کی گواہ. ذہن میں ہوگا یہ تازہ ہندیوں کا داغ بھی، یاد تو ہوگا تمہیں جالینوا کا باغ بھی. پوچھ لو اس سے تمہارا نام کیوں تابندہ ہے، دائرے گرگ دہن آلود اب بھی زندہ ہے. وہ بھگت سنگھ اب بھی جس کے غم میں دل ناشاد ہے، اس کی گردن میں جو ڈالا تھا وہ پھندا یاد ہے. اہل آزادی رہا کرتے تھے کس ہنجار سے، پوچھ لو یہ قید خانوں کے در و دیوار سے. اب بھی ہے محفوظ جس پر تنتنا سرکار کا، آج بھی گونجی ہوئی ہے جن میں کوڑوں کی صدا. آج کشتی امن کے امواج پر کھیتے ہو کیوں، سخت حیراں ہوں کہ اب تم درس حق دیتے ہو کیوں. اہل قوت دام حق میں تو کبھی آتے نہیں، بینکی اخلاق کو خطرے میں بھی لاتے نہیں. لیکن آج اخلاق کی تلقین فرماتے ہو تم، ہو نہ ہو اپنے میں اب قوت نہیں پاتے ہو تم. اہل حق روشن نظر ہیں، اہل باطن کور ہیں، یہ تو ہیں اقوال ان قوموں کے جو کمزور ہیں. آج شاید منزل قوت میں تم رہتے نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس اب کس لیے کہتے نہیں. کیا کہا انصاف ہے انسان کا فرض اولین، کیا فساد و ظلم کا اب تم میں کس باقی نہیں. دیر سے بیٹھے ہو نخل راستی کی چھاؤں میں، کیا خدا نہ کرتا کچھ موج آ گئی ہے پاؤں میں. گونج داپوں کی نہ آبادی نہ ویرانے میں ہے، خیر تو ہے استاذی کیا شفا خانے میں ہے. آج کل تو ہر نظر میں رحم کا انداز ہے، کچھ طبیعت کیا نصیب دشمنہ ناساز ہے. تو اس پوری نظم میں آگے بھی جو صاحب طنز کر رہے ہیں انگریز حکومت پر کہ پہلے تو آپ جناب علی بہت جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اس پر چلتے تھے، اور جہاں آپ کا زور چلتا تھا آپ چلاتے تھے جیسے ہندوستان میں. اور اب جو آپ گڑ گڑانے بیٹھ گئے ہیں اور انصاف کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا اب آپ کے جو تازی گھوڑے تھے وہ کیا ہسپتال پہنچ گئے، یا آپ کے اندر وہ قوت نہیں رہی ہے لڑنے کی، اور جو اس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں. بہرحال تو جوش صاحب نے اس طرح کی بے بہا نظمیں لکھی. اچھا دوسری بات یہ کہ جوش صاحب چونکہ 20ویں صدی کے شاعر ہیں تو وہ غزل سے دور ہیں، اور انہوں نے مطلب اس کے بارے میں ایک لطیفہ بھی ملتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جو صاحب آپ جوانی میں بہت اچھی غزل کہتے تھے، اور اب جو ہے وہ آپ نے بالکل غزل کہنا بند کر دی، اور بجائے اس کے غزل نہیں کہتے آپ غزل کی مخالفت کیا کرتے ہیں. تو جوش صاحب نے کہا تھا کہ بچپن میں تو میں جناب علی چڈی پہن کر گھوما کرتا تھا، تو کیا اب عقل آنے کے بعد بھی میں وہی کروں جو بچپن میں کرتا تھا. تو اتنے وہ سرسخت تھے اس کے خلاف. جیسے کہ ہمارے ہاں مرزا غالب ہیں، میر تقی میر ہیں، انہوں نے نظمیں بہت کم کہی ہیں، زیادہ تر جو کام ہے وہ غزل میں ہے. اب تک بھی اردو شاعری بہت حد تک غزل میں پھنسی ہوئی ہے، اور جو ہمارے زیادہ تر شاعر ہیں مجھ سمیت وہ غزل لکھتے ہیں، اور غزل میں ہی آسانی پاتے ہیں. کیوں کر کے وہاں پر جو مرحلہ ہے آپ کا بات کو پہنچانے کا، وہ 2 لائنز میں جہاں مضمون ختم ہو جائے وہ بس شاعر کی ایک سستی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں آپ کھل کر کے اتنی زیادہ باتیں نہیں کر سکتے جتنا آپ نظم میں کر سکتے. خود غالب نے بھی کہا تھا کہ بہت وسیع نہیں ظرف تنگ نائے غزل، یعنی یہ جو چھوٹی غزل ہے بہت وسیع نہیں ہے، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے، یعنی مجھے بھی بات کرنے کے لیے اور میری بیان کے لیے کچھ اور وسعت چاہیے. اس وسعت کو جوش صاحب نے صحیح معنوں میں ایکسپلور کیا، اور اس حوالے سے بہت گراں قدر نظمیں لکھی ہیں. اب ان کا دور آئے گا، ابھی ہم غالب کے دور میں یا میر کے دور میں جی رہے ہیں اردو ادب کے، اور ہمارے جو بیچ میں کچھ لوگ ہلکا پھلکا جن کا تذکرہ رہتا ہے، جو جیسے ایک زمانہ تھا فراز کا ایک ہلکا سا تذکرہ تھا، اب یہ جو زمانہ ہے اس میں جان کا ایک ہلکا سا تذکرہ ہے، لیکن باقاعدہ جب ان کو ہیرو سمجھا جائے گا وہ زمانے 50-100 سال بعد آئیں گے. تو میری خیال سے یہ بحث یہاں تک انف ہے، اور اب بھی اگر کوئی سوال نہیں ہے تو خان صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سیشن کو ختم کیا جائے؟ بہتر. تو جناب یہاں پر ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ جو باتیں ہم نے اس حوالے سے کی ہیں وہ خاصے کی باتیں رہی ہوں گی، اور اس میں آپ کے لیے کوئی شمع جلی ہوگی.
جو فراز کا جو شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم بھی یہ شکوہ نہیں کر رہے کہ اب قوم جو ہے وہ ادب سے دور ہو کے اور اس کے نتیجے میں اپنے تہذیب سے دور ہو گئی ہے، لیکن اپنے حصے کی ایک شمع اس طرح سے جلا سکتے ہیں کہ دو تین باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ لٹریچر کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ ایک تو اس پر فوکس کریں کہ آپ معاصر جو ادب لکھا جا رہا ہے اس کو پڑھیں، کیونکہ ہر زمانے میں طریقہ یہی رہا ہے کہ جو آپ کے زمانے میں کنٹمپرری جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں پہلے اس سے پڑھنا شروع کریں. آہستہ آہستہ جب آپ کا ذوق اوپر ہو جائے اور بلندی کی طرف آ جائے تو پھر آپ اس سلسلے کو کلاسکس کی طرف لے جائیں اور پھر مزید چیزیں سیکھیں اور لوگوں کو ایکسپلور کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انگریزی زبان کا ادب نہ پڑھیں، آپ کسی بھی زبان کا ادب پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ اپنی زبان کا ادب پڑھتے ہیں تو آپ کا جو تعلق ہے وہ اپنے خطے سے اور اپنے بزرگوں سے اور آباء و اجداد سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی تہذیب کو بڑھاوا ملتا ہے اور آپ ایک انڈیویجول بنتے ہیں صحیح معنوں میں. تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ کلچر کو کس طرح سے لٹریچر انفلوئنس کرتا ہے اور آپ بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے. بہرحال تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ ٹائپنگ پر وہ ایک بہت کلیدی چیز ہے کہ آپ کے فون میں کمپیوٹر میں ایک تو اردو کی سپورٹ ہونی چاہیے، دوسرا آپ کو اردو کی ٹائپنگ آنی چاہیے تاکہ آپ جو جدید ساز و سامان ہے اس کو استعمال کر سکیں. جیسے آپ انگریزی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ انگریزی میں جیسے ویکیپیڈیا دیکھتے ہیں ویسا آپ اردو میں ویکیپیڈیا دیکھ سکیں، جیسا آپ انگریزی میں گوگل سرچ کر کے معلومات جمع کرتے ہیں ویسے ہی آپ اردو میں بھی کر سکیں. آپ اردو کی ڈکشنریز دیکھ سکیں آن لائن جو دستیاب ہیں، جو بغیر کسی محنت کے آپ کو لفظ کا مطلب بتا دیتی ہیں. تو یہ دو باتیں ہیں اور یہ انتہائی اہم ہیں. تو بس انہی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس سیشن کے لیے، اردو کے لیے اور ہمارے لیے وقت نکالا.